میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو. یہ مال آج بہت کے پاس ہے لیکن مال کی حفاظت نہیں کر پاتا. مال ہے، انسان گیا عیاشی کرنے لندن گھومنے، لیکن سنیں لندن نہیں گھومنا ہے، ہمیں جانا ہے تو مدینہ شریف جانا ہے، اجمیر جانا ہے. اس پیسے کو اگر زیادہ ہے تو دیش میں لگا دینا ہے. دیش کے غریب یتیم مسکین بچوں کو دے دینا ہے. یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، اس کی اوقات کیا ہے. لیکن انسان دیکھیں زیادہ تر آج ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ کم جوا کھیلتے ہیں، داڑھی چلاتے ہیں، اسلام کا نعرہ لگانے والے بہت چلا چلا کر رات بھر جلسے کو سجانے والے اپنے بات غور سے سن لیں. نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. آپ نعرے خوب لگائیں چلا کر. گرزاری تقریر میں بھی چاہوں، میں جوان ہوں اتنا چلا سکتا ہوں، لیکن چلانے کا نام تقریر نہیں ہے. بولیں درس اس طرح ہم آپ گھروں میں بات کرتے ہیں ویسے بھی ہم آپ کو اسلام کا پیغام دے سکتے ہیں. لیکن لوگوں نے آج مزاج بنا لیا ہے کہ جو چلاتے ہیں وہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے. لیکن ایسا مزاج آپ ہٹا دیں. آپ نے اگر میری تقریروں میں ایک بات بھی سن لیا تو میرا آنا کامیاب ہو جائے گا. 25 کلومیٹر ہم نے پانی میں بھیگ کر آج سفر کیا اور کئی 1 کلو 1.5 کلومیٹر تک ہم نے پانیوں میں سفر کیا جو ہمارے کپڑے بھی بھیگ گئے. لیکن آج آیا ہوں تو پیغام ضرور لے لیں. بولے حسینی نعرہ لگانا کامیاب نہیں، عشق پیدا کرنا ہے. بولے لیکن فیس بک کھولا جائے دیکھیے ابھی تعزیہ بنایا گیا، کہا محرم الحرام، اسلام میں اس کی کہیں سے ثبوت نہیں ہے. آپ 10 لاکھ روپیہ 15 لاکھ کے آپ کہاں بنا رہے ہیں. اس تعزیے کو چھوڑ کر اس 10 لاکھ روپیے کو آپ اس ملک کو دے دیں. بولیں اس دیش کو دے دیں، آپ کی دیش سے غریبی دور ہو جائے گی. یہ کون گاؤں ہے؟ مٹیارہ. مٹیارہ والا 15 لاکھ دے دیں. ہر گاؤں میں آپ 5 لاکھ 10 لاکھ کے جہاں تعزیہ مناتے ہیں. یہ بتائیں پورے ضلع والے جمع کریں گے کروڑوں روپیہ اس ملک کو فائدہ ہوگا. لکڑی کے بانس اور وہ کاغذ وہ خوبصورتی جو کھڑے کر کے 1 مہینے میں آپ توڑ موڑ کے جلا دیتے ہیں، اسلام میں اس کی کہیں سے ثبوت نہیں ہے. لیکن جن کے پرپوتے کا عرس منا رہے ہیں ان کے پردادا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ تعزیہ داری حرام ہے. یہ امام بارے پہ جا کر چکر لگانا یہ حرام ہے. میں ایک پیغام دیتا ہوں، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنا کسی مزار کو جائز نہیں ہے. کہیں طواف کرنا کعبے کے علاوہ جائز نہیں ہے. طواف ہی کرنی ہے تو اللہ کے گھر کا طواف کر لیں. سجدہ کرنا ہے تو زمین پہ سر کو ٹیک دے، سجدوں کا ثواب مل جائے. دماغ ذرا لگائیں، دماغ لگائیں. فائدہ ہے کوئی فائدے ہیں؟ آپ نے جلسے بھیا سنیے گا، بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بڑا جلسہ ہے کیا بھیا؟ اسی اتنے لوگ پیغام لے رہے ہیں، یہ بہت بڑا جلسہ ہے. ضرورت نہیں ہے کہ 10 لاکھ روپیہ ہم خرچہ کریں. بولیے سبحان اللہ. ایک بار اور سبحان اللہ. نعرہ لگایا یا حسین زندہ باد. ضرور ہے جانا ضرور ہے. اور یاد رکھیں جس حسین کے نام کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، امام حسین کا عاشق ہونے کے علامات یہی ہے کہ آپ ہاتھ میں بھالا لے لیں، برچھی لے لیں اور ایک دوسرے کو ستاتے ہوئے روڈ پہ چلیں. میرے امام حسین نے تو بھوکے پیاسے رکھ کر کے آپ نے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا. امام زین العابدین ہے. مدینہ شریف میں آپ تھے تو ایک کسائی جانور ذبح کرنے والا، غور سے سنیں آپ، بولیے سبحان اللہ. ہاتھ میں 2 چائے، اچھی بات ہے. چائے بھی پیئیں گے لوگ، تقریر بھی سنیں گے، اچھی بات ہے، بہتر ہے. پلاؤ ابھی بھی
बोलिए सुभान अल्लाह। आप देखे मुझे लेकिन चाय भी पीजिए, कपड़े पे नहीं गिरना चाहिए, पीजिए। बोलिए सुभान अल्लाह। जानवर पकड़ा लेके जा रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जानवर को क्या करोगे? तो कहा ज़बह करेंगे। तो आपने फरमाया ज़बह करोगे? कहा। तो आपने फरमाया इसे चारा पानी यानी खाने के लिए कुछ दिया है कि नहीं? तो उस कसाई ने कहा कि हाँ, हमने इसे खाना भी दिया है, पानी भी दिया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कूट कूट कर रोने लगे। उसने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? आपने जवाब दिया कि कूफा वालों ने तो मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरे चचा को तो प्यासे उसके सर को तन से जुदा कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जिंदगी में आगे कोई जरूर नहीं है तुझे, पानी नहीं पिया, लेकिन आज हम कैसे गुलाम हैं। 10 मुहर्रम हराम को हम शराब भी पीते हैं, हम दाढ़ी भी खिलाते हैं, और लिबास ऐसा कि हाथ में तलवार, भाले बर्छी, और देखता हूं फेसबुक पे कि धान के खेत में कूद रहे हैं और या हुसैन का नारा लगा रहे हैं। करबला में हुसैन ने गर्दन को कुर्बान कर दिया, इस्लाम पे आंच नहीं आने दिया, फांसी को फाजिल के हाथ पे आपने हाथ को नहीं दिया। यहाँ आप नारा लगा के कहते हैं कि मैं हुसैन का गुलाम हूँ, यह आपका दावा गलत है। अगर यही होता आप यजीद के हाथ पे हाथ देकर बैठ गए, आपने क्यों नहीं किया? क्यों? क्या यजीद अरे खानदान से थे? नहीं, अरे यजीद उस खानदान से था जिसका बाप अमीर माविया है। बोले साहबी रसूल का बेटा। याद रखे मेरे हुसैन को चाहिए था कि साहबा का बेटा यजीद था, आप हाथ दे देते, लेकिन मेरे हुसैन ने क़यामत तक के लोगों को यह पैगाम दे दिया, चाहे वो किसी भी निजाम पे दुनिया गुजारने वाला आदमी हो, बातिल के सामने सर नहीं झुकाना, ये हुसैन का पैगाम है। और बातिलों के सामने न डरना, ये मेरे हुसैन के जुर्रत है और हिम्मत है। और याद रखें, सबकी औलादें तबाह हो गई, किसी का ना नाम है ना निशान है। यजीद मिट गया, यजीद का फौज मिट गया, उसकी नस्लें बर्बाद हो गई, नामो निशान मिट गया, लेकिन अहले बैत का नाम कल भी था, आज भी है। करबला में हुसैन का झंडा है, बगदाद में हुसैन की औलाद का गुंबद है, हिंदुस्तान में गरीब नवाज इमाम हुसैन की औलाद का झंडा है, कलियर में उनकी औलाद का झंडा है। अरे बिहार शरीफ में अगर गुंबद नजर आ रहा है तो हुसैन के गुलाम मखदूम बिहारी का गुंबद। सबका नाम मिट गया, बहुत पढ़ा लिखा, नाम मिट गया, लेकिन हुसैन ने गर्दन को कटाया, नाम हो गया। बोलिए ना, नाम हो गया। नाम जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ है। आप जिस पार्टी से आप मोहब्बत करते हैं, ज्यादा आप काम दिखाएंगे, आपको अगला पोस्ट दिया जाए। इसी तरह आपने इस साल ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस मनाया, अगर किसी पे ताजुल शरिया का फैज हो जाए, वो जाहिल भी होगा तो आलिम बन जाएगा, फकीर सिफत बन जाएगा। हमने तो सरकार का जूठा खाया है। मैंने उनके सामने तकरीर किया है, और तकरीर किया तो एक अमामा और एक टोपी सरकार ने मुझे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टोपी दुबई में हमने देखा, बड़े बड़े लोग आते हैं लैंड क्रूजर, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से, जिसके लिए कालीन बिछाया जाता था, लेकिन सरकार ताजुल शरिया को देखा तो पैदल पांव दौड़ता हुआ उनके कदमों में आ गया, और आने के बाद हाथ बांध के खड़ा हो गया। सरकार ताजुल शरिया हमेशा फरमाते थे, मसलक का ठोस आदमी बन के रहो। चलो दुनिया के किसी कोने में जाओ, नारा लगाओ, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। सऊदिया हुकूमत ने आपको अरेस्ट कर लिया था जवानी में,
यहाँ पे अल्लामा अरशदुल कादरी ने जुलूस निकाला। इस हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी की हुकूमत थी, उसने पूरी ताकत लगा दिया कि याद रखो अगर तू ताजुल शरिया को नहीं छोड़ोगे तो जितने लोग तुम्हारे यहाँ हैं सबको मैं भी अरेस्ट कर लूंगा। फौरन सऊदिया हुकूमत ने रिहाई का ऐलान किया। जब मेरे पीर सलाखों में थे तो ताजुल शरिया का इश्क बोलता है तो यूं बोलता है, दाग़-ए-फ़ुल्क़त-ए तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबद-ए खजरा देखने को मिल जाए। ऐसा शेर सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान। ये उर्स आप मना रहे हैं, चौथा सालाना उर्स। याद रखिए ये कामिल मुरीद है, बोलिए ना। और आप लोग भी इसमें हिस्सा लें, ताउन करें इनके साथ और ये अहद कर लें कि आज अगर 35 साल का हूं तो कल 65 साल तक के भी मैं उर्स मनाता रहूंगा। इसलिए कि ताजुल शरिया कोई आम आदमी का नाम नहीं है। आप जब यमन गए तो यमन के काजी खड़ा हो गया। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि हर जगह काजी होता है, लेकिन अरब ममालिक में एक ही काजी होगा, एक ही मुफ्ती आजम होगा। बोले जब सरकार ताजुल शरिया गए तो आप उनके सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए और बोलने लगे कि हुजूर मैं इस मुल्क का काजी भी हूँ, मुफ्ती आजम भी हूँ, लेकिन हुजूर मेरे दिल के इरादे ये है कि आप मुझे काजी की सर्टिफिकेट दे दीजिए, मुफ्ती की सर्टिफिकेट दे दीजिए। याद रखें उलमा से आप पूछ लें कि कोई आदमी को अरबी वैल्यू नहीं देता है, लेकिन मेरे पीर ताजुल शरिया का कमाल ऐसा है कि जितना चर्चा आजम में है उतना ही अरब में है और उतना ही चर्चा आपका यूरोप में भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वो ताजुल शरिया जिनका तकवा लाजवाब है। बोले जब आप दुनिया से जा रहे थे बरेली का हुजूम देख रहे, बोले सुभान अल्लाह। जब आप लेते थे शहजादी रो रही है, हुजूर ताजुल शरिया की आंख बंद है लेकिन आप खोलते हैं और फरमाते हैं बेटी रो मत, खामोश हो जाओ, एक दिन सबको जाना है। आप जाए सरकार ताजुल शरिया के रोज़े पे, मज़ार पे, ऐसा लगता है कि जन्नत में आ गया है। अरे बोले ऐसा लगता है कि यहाँ दुआ की कबूलियत की घड़ी का समझ आ गया है। क्यों न हो जो पूरी जिंदगी इश्क का इजहार किया हो मदीने के लाल से, आमिना के लाल से। मेरे नबी फरमाते हैं जो मेरा आशिक हो जाता है तो जब जो मांगता है अता कर देता हूं। बोले अभी से करनी को देख ले, कर्म में आपने देखा नहीं था लेकिन इश्क पैदा किया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इश्क पैदा किया था। आज हमारे यहाँ इश्क क्या है, एक तरफ नारा लगाओ, दूसरी तरफ आप यहाँ आइए। क्या नाम है? रियाजुल भाई, अल्लाह ताला कामयाब कामरान। आगे से हट ना। बहुत अच्छा लग रहा है यार, आप लोग ये सब नस्बी जाम पी कर बैठे हैं। बोले सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। हमारे लोगों को ले गए रिश्ते के लिए, नाश्ता पानी के लिए होना चाहिए। जब कोई अपने आए तो हमें मेरा इस्लाम दर्श देता है कि पहले पानी जरूर पिला दो, ये काम पहले होना चाहिए। लेकिन अभी भी आपने किया, वो हटा के चलूँगा, आगे चल जाए, आगे चल जाए। अच्छा लगा इनसे मिलकर। और जब याद रखेंगे जो रखे ना, जवान तीनों सुन रहे हैं, हम लोग दुआ करेंगे तीनों जीत जाए, जीत जाएंगे। ऐसी बात है तो सरकार ताजुल शरिया का गुलाम लिखवा दो, तकरीर करना अलग अलग पावर के नहीं बोलता हूँ। बोले सुभान अल्लाह। सरकार ताजुल शरिया का गुलाम बोले लिख के दे देता हूँ, जीत जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा, कहीं से बैद बोल रहा। बोले याद रखें जो रसूल गुलाम होता है वो जो चाहे जब कर सकता है। बोले मैं अर्ज कर रहा था
آج ہم حسین نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج الشریعت کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن 40 سال کا بڈھا ہمارے یہاں معاشرے میں کبھیا جوا کھیل رہا ہے، بانس واری میں جا کر قبرستان کے کونے پہ جا کر کے جوا کھیل رہے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا نماز پڑھنا، ان کو چاہیے تھا قرآن پڑھیں، ان کو چاہیے تھا تسبیح پڑھیں، تاکہ یہ چلے روڈ پہ تو لوگ بھولے جانے والا یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ میں نے ابھی تک کوئی تقریر ہی نہیں کیا، میں موڈ بنا رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو بولوں گا، بولیے سبحان اللہ۔ آج جو پیسے آپ جوا میں ہار رہے ہیں، یا ہمارے نوجوان ہار رہے ہیں، یا جو ٹائم آپ وہاں دیتے ہیں، وہ ٹائم اگر آپ تاج الشریعت سے مرید ہیں تو ان کے شجروں کو پڑھ لے، غیر سے گھر میں بے پناہ دولت آ جائے گی، رزقی پائے جاری ہو جائے گا۔ لیکن آج جوا کھیلتے، پیسہ آیا حرام کاریوں میں لے جاتے ہیں کہ میرے دوست کی سانس کو دیکھو کہ بند ہو جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گا، جو پیسے جو موبائل جیب میں ہے سارا یہی رہ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ رشتہ دار، نہ دوست، نہ باپ کام آئیں گے تو آمنہ کے لال کام آئیں گے۔ ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفیل، غور سے میرے نوجوان دوست سنیں، حضرت نہیں جا رہے ہیں، اچھا کفیل نام ہے، کام تھا روز الگ الگ بیوٹیفل گرل کے ساتھ رات گزارتا تھا، کوئی نیک کام نہیں کرتا تھا۔ شہر کے جتنے لوگ تھے بدزن ہو گئے، سب لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، دیکھیں آپ ادھر، یہ مر کیوں نہیں جاتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، روز الگ الگ لڑکیوں کے ساتھ پیسہ پیغام لے کر جائے، لیکن ایک روز ایک لڑکی آ گئی، کفیل پیسہ چوری میں ڈالا، جیسے ہی جسم پہ ہاتھ رکھا لڑکی کانپنے لگی۔ کفیل بولا اتنی لڑکیوں کے ساتھ میں نے ملا، کوئی نہیں کانپی، تو کانپ کیوں رہی ہے، ہل کیوں رہی ہے، بات کیا ہے؟ لڑکی بولی کفیل سن، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا پروردگار ضرور دیکھ رہا، میرا رب ضرور دیکھتا ہے۔ اتنا سنا تو کفیل کا کلیجہ ڈر گیا اور بول اٹھا، اے لڑکی جب اللہ دیکھتا ہے تو سن، آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا۔ کفیل نے دروازہ کو کھول دیا، لڑکی نکل گئی۔ جب صبح ہوئی ہے پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی، کفیل مر گیا ہے۔ کچھ لوگ گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں، شہر میں نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کے لیے لوگ مجھے نمازی کہے، حج کرتے ہیں اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہے۔ جب شہر میں خبر پھیلی ہے کفیل مر گیا ہے، لوگ خوش ہو گئے، اچھا ہوا مر گیا، لیکن نمازی بھی چلے ہیں، غازی بھی چلے ہیں، حاجی بھی چلے ہیں۔ شہر کے سارے لوگ جب کفیل کے چوکھٹوں پہ گیا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ پیشانی پہ نور کے قلم سے لکھا تھا، رات کی اندھیری راتوں میں اس نے توبہ کیا ہے، ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کب توبہ قبول کر لے کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ مال آ جائے تو اس مال کو آپ کو خرچہ کرنا کہاں ہے، ان علماء سے سیکھ لیں۔ مال آ جائے مدرسوں میں دے دیں، غریبوں کے بچوں پہ آپ صدقہ کر دیں۔ تو ویسے کہ نام سے صدقہ کرنا چینج ہو گیا، میرے نبی فرماتے ہیں صدقہ بلا، اب نا صدقہ بلاؤں کو ہٹائی دور کر دیتا ہے، رد کر آن دیتا ہے۔ فارورڈ ہونا دوسرا طریقہ نہ چلیے سماج کے بولے چینج بہت ہو گیا، کوئی اچھا ہمارا گاؤں میں نیتا جا رہا ہے، یہ ہمارا کم چاہ باندھا بولے ایک بار اور سبحان اللہ۔ عشق ہو تو کیسا آپ دیتے
ہم حسینی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں میرے نبی. آپ ایک سوال بنا لیں اور اپنے امام حضرت علامہ چاہت مظفر پوری صاحب سے سوال کر لے حضرات، کیا صدیقین کی جنت میں شہداء ہوں گے؟ بولیں نبیوں کی جنت میں شہیدین شہداء کرام ہوں گے؟ یہ جواب دیں گے لا نہیں. آپ پوچھیں گے حضور پھر کیسے نہیں ہوں گے؟ جو شہید صدیقین سے محبت کرتے ہو، جو صدیقین نبیوں سے محبت کرتے ہو، جو نبیوں کا معاملہ رسولوں سے ہو، وہ جنت میں ایک ساتھ کیوں نہیں ہوں گے؟ بولیں لیکن آپ تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں، یہ گارنٹی سے کہیں گے جہاں تاج الشریعہ ہوں گے وہاں آپ ہوں گے. آپ کہیں گے حضور مٹیارہ کی دھرتی پہ ہم نے رات کے 1 سے 2 بجے تک آپ کے نام کے جشن ہر سال مناتے تھے. حضور ہمارے پاس نہ نماز کی دولت ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی دولت ہے، نہ ہمارے پاس حج کی نعمت ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اعمال ہے. تاج الشریعہ فرمائیں گے قادری فیض میرے پاس ہے، رضوی میرے پاس ہے، سہروردی میرے پاس ہے، چشتی میرے پاس ہے، نقشبندی میرے پاس ہے. آؤ میرے ساتھ آؤ، جہاں جہاں تاج الشریعہ جائیں گے وہاں ہم غلام جائیں گے. شفاعت میرے نبی تاج الشریعہ کو کریں گے اور میرے تاج الشریعہ ہماری شفاعت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل. کیا یاد ہو تو لگاوانے کا آدمی. اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تیغ علی تیغ علی تیغ علی تیغ علی. یا رسول اللہ شہداء کے جنت میں ہوں گے. بولیں نہیں، لیکن آج ہم لوگ کہتے ہیں یار ہم نبیوں کے ساتھ جنت میں رہیں. بولتے کہ نہیں؟ ارے بولے نہیں یار. سبحان اللہ. لیکن ہمیں جنت ملے گی کیسے؟ ہمارا تو ارادہ ہے حسینوں کے ساتھ رہیں. لیکن غلام حسین بن جائیں. سیاہ ستہ کی حدیث ہے میرے نبی کریم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ، وہاں پہ حسن و حسین بھی ہے. بولیں فاطمہ زہرا بھی ہے، علی مرتضیٰ بھی ہے، میرے نبی بھی ہیں، پنجتن پاک موجود ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس طرح ہم پانچوں یہاں موجود ہیں اسی طرح ہم جنت میں بھی رہیں گے. فاطمہ زہرا ہے، بلک بلک کے رو کر عرض کرتی ہے ابا حضور کیا ہم لوگ تو رہیں گے ہی، کیا ہمارے غلام بھی ہوں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں جو بھی ہمارے ان پنجتن پاک سے محبت کرے گا میرا غلام دنیا کے کسی کونے کا ہوگا، وہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں ہی رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق پیدا کر لیں، پیار پیدا کر لیں. میرے نبی شفاعت بھی کریں گے. بولیں دنیا میں بھی مانگیں تو کہیں اور مانگنے نہ جائے. مانگنا ہے تو آمنہ کے لال سے مانگیں. جن کے نام کا آپ جلسہ منا رہے ہیں وہ پیر تاج الشریعہ کا جب عشق بولتا ہے تو قلم کو اٹھاتے ہیں تو یوں بولتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. نبی پرفیکٹ مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. جب ان کے پردادا کا عشق انگرائی لیتا ہے تو میرے دادا پیر پردادا پیر اعلیٰ حضرت یوں بولتے ہیں ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی.